بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک درمیانے گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک سکول تھا، اس کے بعد قریبی شہر کے ہائی سکول میں میٹرک تک پڑھا۔ جب میں میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوا تو اپنی خالہ کے ہاں چلا گیا جو لاہور میں رہتی تھی۔ میرے سارے کزن میرے سے چھوٹے ہی تھے، وہ سب میرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ 2 دن کے بعد جب میں چھت پہ گیا، چلو ذرا چھت پر جا کر انجوائے کرتے ہیں، ایک لڑکے کو ساتھ والی چھت پہ دیکھا جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا، وہ میرے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام ساجد بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ پہلے تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میرے بار بار پوچھنے پہ اس نے اپنی کہانی سنائی جو اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے میری پیدائش پر گھر والوں نے بہت خوشیاں منائی۔ میرے گھر کے ساتھ میرے چچا کا گھر بھی تھا۔ میری پیدائش کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی دی، انہوں نے اس کا نام صدف رکھا۔ ہم دونوں کو اکٹھا ہی سکول میں داخل کروایا گیا، دونوں ہی جماعت میں اول یا دوم آتے تھے۔ اس طرح ہم نے 5ویں کلاس پاس کر لی۔ اس کے بعد ہم نے ہائی سکول میں داخلہ لے لیا اور اکٹھے ہم آنے جانے لگے۔ یہ سکول لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا ہی تھا۔ سکول سے واپس آ کے ہم اکٹھے ہی سکول کا ہوم ورک کرتے تھے۔ ایک دفعہ 8ویں کلاس میں ایک لڑکی جس کا نام عالیہ تھا، اس نے مجھے خط لکھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہاری دیوانی ہو گئی ہوں، پلیز میری محبت کو مت ٹھکرانا، فقط تمہاری عالیہ۔ جب میں نے خط پڑھا تو مجھے بہت غصہ آیا، خیر میں نے اسے کوئی جواب نہ لکھا، وہ خط میں نے اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ جب صدف نے وہ خط میری کتاب سے لیا اور پڑھا تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے جا کر عالیہ کو تھپڑ مارا اور کہا کہ ساجد صرف میرا ہے، وہ میرا پہلا اور آخری پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرتی ہو، کیا تم اس کے لیے اپنی جان دے سکتی ہو؟ عالیہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ صدف نے کہا کہ نہیں نا، میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ وہاں سے کنٹین چلی گیا اور چھری سے اپنے بازو کو زخمی کر دیا، بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ میں گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ کنٹین میں تمہاری کزن زخمی ہے، جلدی جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور گاڑی میں ہسپتال لے گیا۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، ڈاکٹر اسے ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اسے کیا ہوا۔ میں نے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیا کہ صدف ہسپتال میں ہے، آپ جلدی سے پہنچ جائیں۔ کچھ دیر بعد گھر والے پہنچ گئے، سارے گھر والے بہت پریشان تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صدف کو کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے نہیں پتا، میں گراؤنڈ میں تھا، پتا چلا کہ صدف زخمی ہے، اسے لے کے میں ہسپتال آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور کہا کہ آپ کے مریض کا خون بہت زیادہ بہہ جانے سے اسے خون کی ضرورت ہے، جلدی سے خون کا انتظام کریں۔ میں نے اپنا خون چیک کروایا تو میرا بلڈ گروپ صدف کے بلڈ گروپ سے مل گیا۔ ڈاکٹر مجھے اندر لے گئے اور میں نے صدف کو خون دیا اور صدف کی جان بچ گئی۔ وہ پورا ہفتہ ہسپتال میں رہی اور میں اس کے پاس ہی رہا۔ اس کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور اگلے دن ہی ہم دونوں سکول جانے لگے۔ جب ہم سکول پہنچے تو لوگ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم اپنی کلاس میں چلے گئے، وہاں میرے دوست نے مجھے ساری صورتحال بتائی تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میں شروع ہی سے صدف کو چاہتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں صدف برا نہ مان جائے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ صدف بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں دوبارہ اس سے میری کوئی بات نہ ہوئی۔ انہی دنوں میرے ابو اور چچا آپس میں لڑے اور ہماری آپس میں بول چال ختم ہو گئی۔ بہت لوگوں نے صلح کروانے کی کوشش کی کہ دونوں بھائی راضی ہو جائیں، لیکن دونوں اپنی ضد پر قائم رہے۔ میرے ابو نے مجھے منع کر دیا کہ اب ان لوگوں سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا تم اب کسی سے مت بولنا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میں اگلے دن سکول میں بھی اکیلا ہی گیا تو صدف کلاس میں پہلے ہی آئی ہوئی تھی، اسے اس کا ابو چھوڑ گیا تھا، وہ بھی میری طرح بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بات کرنے کی بہت کوشش کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ پلیز آئندہ مجھے مت بلانا۔
پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں استاد جی سے چھٹی لے کر گھر چلا آیا۔ میں گھر آ کے بہت رویا اور آخر کاغذ قلم کا سہارا لے کے خط لکھا، جس کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی: ڈیئر صدف، سلام محبت میری جان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہو تو مجھ سے بولتی کیوں نہیں؟ پلیز مجھے اس خط کا جواب دو، میں بہت پریشان ہوں۔ وسلام، صرف تمہارا ساجد۔ اگلے دن میں نے یہ خط صدف کو دے دیا اور اسے کہا کہ آج مجھے اس کا جواب چاہیے۔ چھٹی کے ٹائم اس نے مجھے ایک خط دیا تھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ڈیئر ساجد، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب تمہارے اور میرے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے پلیز میری بات کو سمجھو اور مجھے تم سے پیار نہیں ہے۔ وسلام، صدف۔ جب میں نے خط پڑھا تو میرے پاؤں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں گھر آ کر بہت رویا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ گھر والوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو میں نے دوبارہ خط لکھا: جان سے پیاری صدف، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو تم نے اس لڑکی کو کیوں مارا اور پھر خود کو زخمی کیوں کیا تھا؟ اگر تم نے مجھے جواب ہاں میں نہ دیا تو میں موت کو گلے لگا لوں گا۔ میں نے یہ خط صبح صدف کو دے دیا۔ صدف نے خط لے کر کلاس روم میں ہی پڑھا اور بہت پریشان ہو گئی۔ چھٹی کے بعد اس نے مجھے خط کا جواب دیا: سلام ساجد، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس لڑکی کو اس لیے مارا کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے پیار کہتے ہیں یا کچھ اور۔ کچھ گھر والوں نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ ساجد سے بات وغیرہ نہیں کرنی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں گھر والوں سے کتنا ڈرتی ہوں۔ پلیز اپنا خیال رکھنا۔ وسلام، صدف۔ جب میں نے خط پڑھا تو میرے سر پر خون سوار ہو گیا۔ میں نے گھر جا کے کمرے کو بند کیا اور نیند کی کافی گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں اور بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ناک سے خون جاری ہو گیا۔ گھر والے بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے لیکن میں نہ اٹھ سکا۔ گھر والے کھڑکی کے ذریعے اندر آئے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں کی کوشش سے میری جان بچ گئی۔ صدف کو بھی پتہ چل گیا کہ ساجد نے خودکشی کی کوشش کی ہے، بچ گیا۔ وہ بہت روئی اور سکول کے بہانے ہسپتال میں آ گئی۔ جب میرے کمرے میں آئی تو میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چوم لیا تو میں نے آنکھیں کھول دی اور وہ رونے لگی۔ کافی دیر تک روتی رہی۔ جب چپ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی: ساجد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جب تمہارے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ ساجد، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، میں پھر کل آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ دل کو تسلی تو ہوئی کہ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگلے دن وہ آئی تو اس کے ہاتھوں میں پھول تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا محبوب آ گیا ہے۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر نے آ کے میرا چیک اپ کیا اور مجھے ڈسچارج کر دیا۔ ہم اکٹھے ہی گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر وہ میرے ساتھ رہی اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب میرا ہر دن عید اور ہر رات شب رات کی طرح ہوتی۔ صدف مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں اس کی تعریف کرتا تو وہ کہتی کہ تم بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہو۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور ہمارا پیار بڑھتا گیا۔ جب میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوئے تو سکول کی طرف سے ٹور مری گیا۔ میں اور صدف بھی گئے تھے۔ وہ سفر میری زندگی کا حسین ترین سفر تھا۔ ہم اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب رات کو مری پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ جاتے ہی کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ تقریباً دن کے 11 بجے تمام سٹوڈنٹ کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے سیر کے لیے نکلے۔ وہاں ہم 3 دن رہے اور خوب گھومے پھرے اور پھر واپس آ گئے۔ اب سکول تو ہم جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اب سکول سے چھٹیاں ہو گئی تھی اور نہ ہم اب ایک دوسرے کو مل سکتے تھے۔ اب بس پورا دن چھت پر ہی بیٹھا رہتا ہوں کہ شاید وہ چھت پر آئے تو دیدار تو کر سکوں۔ بس اس لیے ہی یار پریشان ہوں۔ میں نے اسے کافی دلاسا دیا کہ یار اللہ خیر کرے گا، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ اس نے کہا کہ یار یہ میں نے خط لکھا ہے، یہ اپنی چھوٹی کزن کے ذریعے تو صدف تک پہنچا دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا کہ یار یہ کون سی بات ہے، خط تم دو، میں کزن کو دے دوں گا،
وہ ابھی خط جا کے دے آئے گی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا اور میں خط لے کے نیچے آ گیا اور اپنی کزن سے کہا کہ آپ صدف کو جانتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ یہ خط صدف کو دے آؤ اور اس کا جواب ابھی لانا ہے۔ وہ خط لے کر چلی گئی اور میں چھت پہ آ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری کزن واپس آئی اور خط مجھے دے دیا۔ میں نے وہ خط ساجد کو دے دیا۔ ساجد خط پڑھ کے بہت خوش ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یار میں نے اس سے ملنے کی خواہش کی تھی جو اس نے پوری کر دی، اور کل ہم سکول کے قریب ایک پارک ہے وہاں ملیں گے۔ اگلے دن وہ مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ جب ہم مطلوبہ جگہ پہنچے تو وہ پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ ساجد نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ دعا سلام کے بعد میں دونوں کے پاس سے اٹھ گیا اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی اور کئی عہد و پیمان ہوئے، اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ میری ساجد سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر ہم شام کو اکٹھے کھیلنے جاتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یار کچھ لوگ ابو اور چچا کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، تم دعا کرنا کہ ابو راضی ہو جائے۔ میں نے بھی سچے دل سے دعا کی کہ ساجد کو اس کا پیار مل جائے۔ اگلے دن ساجد نے خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو آگے ساجد مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یار ابو اور چچا راضی ہو گئے ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوا۔ اب تو ہماری عید اور ہر رات شب برات ہوئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن ساجد کے گھر اس کی کزن اور اس کی خالہ آئے۔ خالہ تو اسی دن واپس چلی گئی لیکن کزن یہاں ہی رہ گئی۔ اس کا نام انیلا تھا۔ میری اور انیلا کی کافی دوستی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ ایک دن ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے کہ صدف آ گئی۔ وہ ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ کے فوراً ہی واپس چلی گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہوا، یہ منہ بنا کر کیوں چلی گئی۔ میں فوراً ہی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کے آنسو صاف کیا اور کہا کہ یار کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے بلکہ انیلا سے کرتے ہو، اس لیے اکٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ یار میرا اور اس کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، میں صرف تم سے ہی پیار کرتا ہوں، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ تمہاری ضد ہے تو میں اب اپنی جان دے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی ساجد میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور میں واپس گھر آ گیا۔ میں نے اپنے والدین سے صدف کے ساتھ شادی کے بارے میں بات کی تو والدین فوراً راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے، ہم آج ہی تمہارے چچا کے ہاں رشتہ مانگنے جاتے ہیں۔ شام کو ابو اور امی چلے گئے اور میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد امی اور ابو جان دونوں واپس آئے تو وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا کو کوئی اعتراض نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم پہلے پڑھ لو اور صدف بھی پڑھ لے، بعد میں جب تم تعلیم مکمل کر لو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ منگنی کر دینی چاہیے۔ اگلے ہفتے کی ڈیٹ رکھی ہے۔ میں بہت خوش تھا اور خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ دن بہت بے چینی سے گزارے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ ہم دونوں کی منگنی ہو گئی اور شادی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی، اور اگلے ہی دن میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ ہم تینوں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے تھے۔ ساجد بہت خوش تھا کہ اس نے جس کو اپنی زندگی میں چاہا تھا اسے وہ مل گئی تھی۔ میں اگلے دن اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اب میری ساجد سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں۔